बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपने ये वीडियो खोली है सारिम केस के हवाले से कि सारिम को इंसाफ मिल गया। सारिम के माँ बाप जो है वो खुशी से निहाल हैं क्योंकि उनके बेटे का मुजरिम पकड़ा गया और फाइनली उनके हवाले कर दिया गया और उन्होंने जो है वो उसको रात में मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। यही सुनने के लिए आपने ये वीडियो क्लिक की है। आप मुझे बताएं कि आपको ऐसा लगता है कि सारिम केस के अंदर इंसाफ मिलेगा? उस मुल्क में हम बैठते हैं, उस मुल्क में हम रह रहे हैं जहां पर आप वोट किसी को डालते हैं और इस मुल्क का हुक्मरान कोई और बन जाता है। जहां पर गैस की लोड शेडिंग होती है तो हम सिलेंडर ले आते हैं मगर हम एहतजाज नहीं करते, हम हुकूमत से सवाल नहीं करते कि भाई गैस क्यों नहीं आ रही है, बिल इतने इतने आ रहे हैं मगर गैस नहीं है। हम वो कौम में अगर बिजली ना आए और बिजली के बिलों में होश रबा इजाफा कर दिया जाए तो उसके बाद आप हजारों रुपए बल्कि लाखों रुपए खर्च करके सोलर पैनल तो खरीद सकते, मगर आप हुकूमत से एक सवाल नहीं पूछ सकते कि आखिर क्यों। अगर यहाँ पर आपके बच्चों को गवर्नमेंट लेवल पर या अस्पतालों में गवर्नमेंट में आपको कोई इलाज ना मिले, कोई तालीम ना मिले तो आप जाकर गवर्नमेंट से सवाल नहीं पूछते। आप अपने बच्चों को महंगे महंगे प्राइवेट स्कूलों में तालीम दिलवाते, आप महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना और अपने अजीजों का इलाज करवाते, मगर आप जाकर हुकूमत से सवाल नहीं करते, आप एहतजाज नहीं करते। ये जो जजेस है ना जिनके आप पैसे भर रहे हैं, ये जजेस क्या क्या करते हैं, ये अपने आपके जो पैसे हैं उनसे जो है अपनी तमाम जरूरियात को पूरा करते हैं। गाड़ी से लेके इनके यूटिलिटी बिल से लेकर इनके तमाम खाना पीना, इनके नौकर चाकर, इनकी गाड़ी में डलने वाला फ्यूल, इनके कपड़े, सब कुछ हमारे टैक्स के पैसों से अदा होता है। और उसके बाद हम इस उम्मीद पर होते हैं कि भाई ये हमें इंसाफ देंगे, हमारे जजेस जो है वो हमें इंसाफ देंगे। ये जजेस हमें इंसाफ देंगे? सच में 118वें नंबर पे पाकिस्तानी अदलिया है। ये जजेस हमारी बात तक नहीं सुनते। अगर आपका केस लगवाना हो ना आपको अदालतों में, अगर आपको खुदा ना करे कि किसी भी दुश्मन को भी अदालतों के चक्कर लगाने पड़े, अगर आप अदालतों के चक्करों में पड़ गए तो आपको भी पता है कि आपको कैसे इंसाफ मिलता है। ये जो पुलिस वाले, हमारा जो पुलिस का महकमा है जो कि बड़े एफिशिएंसी के साथ वीआईपी मूवमेंट के आगे पीछे घूमते हुए नजर आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आवाम को ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह हटाते, चलो साइड लाइन हो जाओ, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, भाई हमारे हुक्मरान आ रहे हैं, हमारी आवाम, गरीब आवाम के वो जाबिर हुक्मरान जो कि है आवाम की खिदमत में जते रहते रात दिन, उनको नींद ही नहीं आती है कि जब तक आवाम सुकून से ना सो जाए, आवाम के बच्चे उठ जाए तो इनकी रातों की नींदें हराम हो जाती है। आवाम के यहाँ गैस बिजली ना आए तो ये तो चैन से सो नहीं सकते। तो फिर जब ये पब्लिक में गुजरती है तो पब्लिक अपनी साइड पे गाड़ियां साइड पे कर लेती है। आवाम का बस नहीं चलता कि वो इनकी गाड़ियों के नीचे आ जाएं और इनके ऊपर अपनी जानें निछावर कर दे। इतनी हसीन हमारी हुक्मरान, इतनी अच्छी हमारी जो है वो अदालती निज़ाम, और उसके बाद फिर आप कह रहे हैं कि सारिफ को इंसाफ मिल गया। कल किसी ने मुझे कमेंट किया, कहा कि अरे भाई ये तो पुरानी खबर है, कोई नई बात सुनाओ। तो नई खबर मैंने आपको दे दी कि सारिम को इंसाफ मिल गया, बहुत कुछ हो गया। आप और हमारा कसूर क्या है पता है? हम उस मुल्क में रहते हैं जहां पर हम टैक्स के पैसे तो बाकायदगी से अदा कर रहे हैं, ठीक है, एक एक टैक्स का पैसा दे रहे हैं। अब जो टैक्स का पैसे से हमारे जो ये अब मैं आपको मिसाल दे दूं कि सुई गैस का महकमा, वो भी हमारे टैक्स के पैसों से चल रहा है। आपका बिल आ जाए, आपके यूनिट कम पर आपका बिल आ जाए होश रुपा, आप चले जाए जरा सुई गैस के ऑफिस, आपको मुंह भी नहीं लगाएंगे। इसी तरह आप चले जाए जरा पासपोर्ट ऑफिस, आपको भी मुंह नहीं लगाएंगे। जरा आप शनाख्ती कार्ड ऑफिस चले जाएं, आप गवर्नमेंट के किसी भी इदारे में चले जाएं जो कि आपके और मेरे पैसों से ही जिनकी जो है वो तनख्वाहें बनती है, जिनकी जितनी है मराहत है ना, ये जो हमारे हुकूमती इदारे वाले हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं, जो कि अय्याशियों में घूम रहे हैं, हमारे ही पेटों के पैसों से जो है हमारे टैक्स के पैसों से पल रहा है। और उसके बाद हमें क्या मिल रहा है? हमारे बच्चे उठाए जा रहे हैं, हमें इंसाफ नहीं मिलता। हम इंसाफ की भीख मांग रहे हैं मगर हमें इंसाफ नहीं मिलता। आए दिन बच्चे कराची से अगवा हो रहे हैं। आप चले जाएं जरा पुलिस थाने में, आपने अभी एक फुटेज अगर मेरे पास मिली तो मैं जरूर यहाँ पे लगाऊंगी। सारिम की वालिदा ने एक बात की, कहा कि उल्टा मुझसे कहा जा रहा है कि आपने बच्चा क्यों नहीं संभाला, आपने बच्चा क्यों भेजा। तो वो चीख रही है खातून। मेरी थोड़ी सी आवाज जज्बाती हो रही है क्योंकि मैं जिस मुल्क में रहती हूँ वहां पर ऐसे ही हो गई हूँ। अब ऐसा ही हो गया, हर इंसान ऐसे ही चिड़ा मारा हो गया। आप उस माँ की दुखती रख देखे कि उससे सवाल किया जा रहा है कि तुमने भेजा क्यों? कह रही क्या मैं स्कूल ना भेजूं, मैं ट्यूशन ना भेजूं, मैं कुरान पढ़ने ना भेजूं, बच्चा जाहिल रख लूं? आपकी जिम्मेदारी कहाँ है? आपकी जिम्मेदारी कहाँ है? कहीं दूर मत जाएं। आपने अड़ोस पड़ोस के मुल्कों में देखे, वहां आपको बांग्लादेश को ही देख ले भाई, हमसे ज्यादा गैरतमंद तो वो बंगाली निकले जिन्होंने अपने हक के लिए आवाज तो उठाई।
جنہوں نے ظالم حکمرانوں کو ہٹایا تو، مگر آپ اور میں تو یہ بھی نہیں بول سکتے بھائی، سچ بھی نہیں بول سکتے، نہیں تو پھر کوئی نہ کوئی اٹھا کے لے جائے گا. ہم لوگ سچ نہیں بول سکتے. سچ بولنا نا اس ملک میں بہت مشکل ہے. پتہ نہیں یہ ویڈیو کہاں تک جائے گی اور کہاں کہاں تک پہنچے گی، مگر میں ایک عام انسان ہوں، میں اس ملک میں رہتی ہوں، میرے بچے اسی ملک میں رہتے ہیں، میرے پاس کوئی ایسے وسائل نہیں ہے کہ میں ملک چھوڑ کے چلی جاؤں. میں کیوں چھوڑ کے جاؤں اپنا ملک؟ یہ ملک میرا ہے، میری ایسی یہ پاکستانی نیشنلٹی مجھے دنیا میں کسی جگہ نہیں ملے گی. میں اپنوں کو چھوڑ کے غیروں کے دیش میں کیوں جا کے بسوں؟ میں اپنے ہی ملک کے لوگوں کو کیوں نہ سنبھالوں؟ میں اپنے ہی لوگوں کو کیوں نہ بولوں؟ میرا فرض ہے میں سمجھاؤں ہر ادارے کے لوگوں کو. اگر آپ کی سیلریاں بن رہی ہیں جو آپ حکومتی اداروں کے لوگوں کو لے کے گھومتے ہیں اور یہ وی آئی پی موومنٹ چلتی ہے، میں ان پولیس والوں سے پوچھنا چاہتی ہوں جو بھی ہیں، آپ بتائیں آپ کی جو تنخواہیں ہیں وہ ہمارے پیسوں سے بنتی ہے یا حکمراں آپ کو دیتے ہیں؟ ہمارے پیسوں سے آپ کی تنخواہ بنتی ہے. مگر اس ملک میں نا وہی کلچر ہے، جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس لاٹھی ہے، اور جس کے پاس لاٹھی ہے بھینس بھی اسی کی ہے اور دمبا بھی اسی کا ہے اور شیر بھی اسی کا، گیدڑ بھی اسی کا ہے. تو اس ملک میں پیسے کی زبان چلتی ہے. پیسے اگر ہے تو آپ کسی کو بھی چپ کروا سکتے ہیں، کسی کو بھی اٹھوا سکتے ہیں اور کوئی بھی کر سکتے ہیں. اس کا قصور کس کا ہے؟ قصور ہے آپ کو اور میرا. آپ اور میں یہ برداشت کر رہے ہیں، اتنے سالوں سے برداشت کر رہے ہیں. ہماری اگر بجلی چلی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں چلو بھائی کوئی بات نہیں، ٹائم تھوڑا آلٹرنیٹ کر دیتے ہیں نا، دیکھو یہ تو سونے کا ٹائم تھا، یہ تو ناانصافی ہے نا، سونے کے ٹائم پہ بند کر دیا. ایسے ٹائم پہ بند کریں نا جس پہ ہم مطلب ہمیں بند کرنے پہ ایشو نہیں ہے، ہمیں اس کی ٹائم مینجمنٹ پہ ایشو ہے کہ اس ٹائم پہ بند کرنا تھا، اس ٹائم پہ نہیں بند کرنا تھا. گیس جا رہی ہے، ارے بھائی گیس جا رہی ہے، ارے تھوڑا 11-12 بجے بند کر لینا، دیکھو چائے گرم کرنی ہوتی، کھانا گرم کرنا ہوتا. پیک ٹائم 9:30 بجے گیس چلی جاتی ہے اور صبح آتی ہے 5 بجے. اب بیچ میں بندہ بھوک سے مر جائے، گھر میں مہمان آئے کچھ ہو، سلنڈر کا ایک الگ خرچہ. مگر آپ کی پیسے جا رہے ہیں، تنخواہ جا رہی، مگر یہ سب جہاں کا آ رہا ہے. کوئی ادارہ تو کھڑا ہو اپنی ٹانگوں پر. اور آپ اور میں آج سارم کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں. آپ اور میں چاہتے ہیں کہ سارم کے قاتل پکڑے جائیں، سارم کے قاتل کو جو ہے وہ انصاف مل جائے. چلے بھائی قاتل، آپ کو لگتا ہے قاتل جو ہوگا یا جس نے بھی یہ کیا ہوگا وہ پکڑا جائے گا؟ اس ملک میں جو جرم کرتا ہے وہی جو ہے بعد میں لکھتا ہے کہ کیا لکھنا ہے اس انصاف مانگنے والے کے. اس میں جہاں پہ انصاف مانگنا بہت مشکل ہو جائے نا، جب آپ کو اپنی بات کرتے ہوئے بھی 10 دفعہ سوچنا پڑے، تو اس ملک میں اللہ ہی حافظ ہے. آپ فاتحہ پڑھ لیجئے کہ آپ کے پاس اس ملک میں اب بچہ کیا ہے. مگر پھر بھی امید ہے، آپ اور میرے جیسے لوگ ہم امید دلا سکتے ہیں، ہم اپنی عدلیہ سے کہہ سکتے ہیں، اپنے حکمرانوں سے کہہ سکتے ہیں اگر آپ کو اللہ نے اس منصب پہ پہنچا دیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ عوام کی فلاح کے لیے کچھ کریں. کوئی ادارہ تو کھڑا کرے، کوئی گورنمنٹ لیول پہ. گورنمنٹ کے ادارے آپ دیکھ لیں، تعلیم کا لیول وہ بھی صحیح نہیں ہے. اسپتالوں میں آپ چلے جائیں وہاں پر بھی کچھ صحیح نہیں ہے. کوئی ایسا ادارہ تو ہو جو کہ ہم فخر سے کہیں کہ دیکھیں یہ پاکستانی ادارہ ہے اور کیسا کام کر رہا ہے. کوئی چیز تو ہو. صفائی نابلد، پانی گندا آتا ہی نہیں ہے. اول تو نلکوں میں پانی نہیں آتا، آپ کو ٹینکر خریدنا پڑتا ہے. تو ہم اتنے ٹیکسز کس کے لیے دے رہے ہیں جب ہمیں بیسک چیزیں نہیں مل رہی؟ اور ہماری عوام وہ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ وہ سوئے اور صبح اور اٹھے اور ٹی وی کھولے، اسے پتہ چلے بھائی انقلاب آ گیا، انقلاب آ گیا ہے. ملک کے اندر جو ہے وہ فری راشن بٹ رہا ہے، بجلی گیس فری کر دی حکومت نے، تعلیمی نظام اعلیٰ ہو چکا ہے، اور اب ہر چیز جو ہے وہ کیا ایک وہ مثال ہے کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پی رہے ہیں. اتنا کچھ ہو چکا ہے جی. یہ پاکستان ہے، نیا پاکستان مبارک کو انقلاب آ گیا. مطلب ہماری قوم چاہتی ہے کہ بغیر کوئی جدوجہد کی، بغیر کوئی بات کیے، بغیر کوئی احتجاج کیے، بس صبح اٹھ کے ٹی وی کھولے یا موبائل آن کرو اور انقلاب آ گیا. اور وہ انقلاب کے لیے بھلے آسمان سے فرشتے اترے ہو یا جنات کی فوج آئی ہو، ہم نے نہیں ہلنا بھائی. ہمارے جو ہے وہ آرام میں مخل نہیں ہونا، ہمیں کوئی بھی کام نہیں کرنا. تو جہاں ملک میں لوگ عوام اتنے ڈھیٹ ہوں گے، اتنے بغیرتی کہہ سکتی ہوں میں، کہ آپ آرام سے سن رہے ہیں ہر چیز، مائیں بہنوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، بچے اٹھائے جا رہے ہیں، جو بھی ہو رہا ہے، آپ نے کوئی احتجاج نہیں کرنا، آپ نے کوئی بات نہیں کرنی ہے. پھر آپ یہ کہیں گے یہ تو پرانی بات تھی بھائی، کوئی نئی بات سناؤ. نئی بات نہیں تھی، کوئی نئی بات لاؤ. کہاں سے لائے نئی بات؟ آپ اور میرے جیسے لوگ جب تک کوئی نئی بات کریں گے نہیں، اور نئی بات سنے گا کون؟ یہاں اس ملک میں نئی بات سننے کا حوصلہ کسی کا نہیں ہے بھائی. نئی بات کر تو دے بندہ، مگر وہ اگلے دن پرانی بات بھی بھول جائے گا. اس کو ایسا سیدھا کریں گے، اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے گا کہ وہ جو پرانی بات ہے نا وہ بھی بھول جائے گا. نئی بات کرنا تو چھوڑیے، وہ تو پرانی بات بھی کرنے کے لائق نہیں رہے گا. یہ میرے وہ تلخ حقیقت ہے. پتہ نہیں کہاں تک میری ویڈیو جاری، میں پھر کہہ رہی ہوں، مگر پھر بھی میرا دل دکھا ہوا ہے، بہت دکھا ہوا ہے، کیونکہ میں بہت پریشان ہو چکی ہوں. جو سیلری یا جو تنخواہیں ہمارے گھروں میں آ رہی ہیں اس میں ہمارا گزارا نہیں ہو رہا، کیونکہ ہم ایکسٹرا بلوں کے علاوہ ہم ایکسٹرا چیزوں کے بھی پیسے بھر رہے ہیں. اور اب ہماری کمر آدھی ہو چکی ہے. اب ہمارے ایسا ہو جاتا ہے کہ 24-25 کے بعد ہماری تنخواہیں ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر ہم مجبوری کے عالم میں بیٹھے ہوتے ہیں. کسی کو سن کے ہم کہتے ہیں ارے بھائی بڑی اچھی بات کہہ دی، چلو شیئر کر دیتے ہیں، ہماری تو ہمت نہیں ہے.
تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ وہاں پہ سارم جیسے بچے اور بھی بہت بچے، کراچی میں صرف سارم کا تو ایک واقعہ ہوا، اور بھی بہت سارے بچے ہیں ماؤں کے جو کہ اغوا ہوئے ہیں. کہاں ہے پولیس کی کوئی بتا دے. ابھی جو نئی رپورٹ اگر جو لوگ سننا چاہ رہے ہیں بھائی ان کو بتا دوں کہ سارم کیس کے اندر نیا کیا ہوا. نیا یہ ہوا کہ آپ کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے کہہ رہے ہیں بھائی وہی ٹھیک نہیں ہے، بچہ شاید خود ہی جو ہے وہ گر گیا. بتائیں، چلے بھائی اندھا گیا کھائی میں. اب کیا کریں گے بھائی اس کیس کا آپ کیا سلوشن نکالیں گے؟ آپ مجھے کامنٹ میں بتائیں کیا کریں گے. پولیس نے اپنی پہلے ذمہ داری کی نہیں، اس کے بعد جو ہے جب بچے کی ڈیتھ باڈی مل گئی ان کو یہ بڑی پریشانی کہ یہ تو اپنے ہی یہیں فلیٹ کے ٹینک سے ملائی. پوسٹ مارٹم رپورٹ کو ہی ڈینائی کر دیا. تو اگر پوسٹ مارٹم رپورٹ اتنی ناقص تھی تو آج سے پہلے جو واقعات ہو رہے ہیں جن کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آتی ہے تو کیا وہ بھی ناقص تھی؟ اتنی ناقص کہ پوسٹ مارٹم کے آپ یہ سب چیزوں کو ڈینائی کر رہے ہیں اور آپ ایک نئی تھیوری لے کر آ رہے ہیں کہ بھئی ایسا کچھ نہیں ہوا، ہو سکتا ہے بچہ چلتے چلتے اس ٹینک میں گر گیا. اتنا بے عقل اور بچہ تھوڑی تھا کہ جس کو یہ عقل نہیں ہے کہ بھئی یہ ٹینک کے اوپر جو ڈھکن ہے اس کو میں چڑھوں گا تو اوپر سے نیچے گر جاؤں گا. اور جو لاش نکلی وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ 11-12 دن پرانی لاش نہیں تھی، زیادہ زیادہ حد ہو گئے 2 دن 3 دن پرانی. اور جن لوگوں نے ڈھونڈا اس کے اندر وہ بھی ان کا بھی بارے میں کہ بھئی وہ بھی غلط کہہ رہے ہیں. تو آپ بتائیں کہ اس ملک میں انصاف کون دلائے گا؟ آپ اور میں جیسے ماں باپ جب ہم اپنے انصاف کے لیے نہیں بڑھیں گے، جب ہم اپنے حقوق کے لیے خود آواز نہیں اٹھائیں گے تو وہاں پر ہمارے بچوں کے ساتھ، ہماری بہنوں بیٹیوں کے ساتھ اور ماؤں کے ساتھ یہی سب کچھ ہوتا رہے گا. دن دہاڑی چوری چکاری، دن دہاڑی سب کچھ، اور اس کے بعد پھر ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے. تو پھر آپ تیار رہیے کہ پھر اس کے بعد ایک بار ایک چیز ہوتی رہے گی اور جو بھی آواز اٹھائے گا اس کی آواز کو ہی دبا دیا جائے گا. یہی ہے میرا پاکستان. جیتے جیتے اللہ پاکستان کو سلامت رکھے. جیوے جیوے پاکستان. جیتے جیتے کہہ رہی ہوں بھائی جیوے جیوے پاکستان. اور اللہ پاکستان کو لمبی لمبی سلامتی دے اور ہمیں تھوڑی سی سوچ بچار دے، اپنے حق کے لیے بولنا سیکھیں. اور پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.